ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کے سبق میں آپ نے پڑھا تھا کہ ہم نے جزم اور زبر کو آپس میں ملایا ہے اور بتلایا تھا کہ جزم جس حرف کے اوپر ہوتا ہے اس حرف کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ اب اس سبق کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم جزم والے حرف کو زیر کے ساتھ کس طریقے سے ملائیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ہم پیج نمبر 12 کی تختی نمبر 8 پر ہے اور یہاں پر سین کے اوپر جزم ہے اور اس سے پہلے الف کے نیچے زیر ہے، سین کے اوپر جزم ہے اور کاف کے نیچے زیر ہے۔ تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے تو آئیے دیکھتے ہیں۔ اس کو ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف سین زیر اس، کاف سین زیر کس، جیم سین زیر جس، پا سین زیر پس، الف نون زیر ان، دال نون زیر دن، جیم نون زیر جن، کاف نون زیر کن، گاف نون زیر گن، دال لام زیر دل، سین لام زیر سل، با لام زیر بل، تا لام زیر تل، میم لام زیر مل، ہا لام زیر ہل، نون با زیر نب، پا ٹا زیر پٹ، میم ٹا زیر مٹ، پا تا زیر پت، چا تا زیر چت، گاف را زیر گر، دال قاف زیر دق۔ تو یہ سبق تھا جزم کو زیر کے ساتھ ملانے کا، اور اب آگے اس کے جملے بنا دیے گئے ہیں تاکہ آپ کو آگے اردو پڑھنے میں آسانی ہو سکے۔ تو جملے دیکھ لیجئے، سارے کے سارے زیر والے جملے ہیں۔ نب گن، در گن، مت ہل، مت گر، چت کر، 10 تک گن، مت گن، مل کر رہ، مل کر چل، دق مت کر۔ آگے تختی نمبر 9 کے اندر شروع ہوتا ہے جزم کو پیش کے ساتھ ملانے کا بیان، لیکن اس سبق کے اندر آپ ایک خاص بات دیکھیں گے کہ یہاں پر جیسے آپ نے پچھلے حروفوں کے اندر، پچھلے الفاظ کے اندر آپ نے دیکھا تھا کہ جزم لگا ہوا تھا، یہاں پر جزم کو دھیرے سے ریموو کر دیا گیا ہے تاکہ آپ کو بغیر جزم کے پڑھنے کی عادت پڑ سکے۔ تو دیکھیے، چا پا پیش چپ۔ اب یہ آپ یہاں پر ایک چیز خاص طور سے اور دیکھیں کہ چا کے نیچے بھی 3 نقطے ہوتے ہیں اور پا کے نیچے بھی 3 نقطے ہوتے ہیں۔ پہچان کیسے کریں گے؟ تو پہچان کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں یہ اس طرح سے جو یہ مڑا ہوا ہے یہ ہے چا، اور اگر ایسا مڑا ہوا نہیں ہے بلکہ اس طرح کی لائن کچھ بنی ہوئی ہے اور اس کے نیچے 3 نقطے ہیں تو وہ بنے گا پا۔ تو دیکھیے، چپ، پٹ، رک، ہک، پل، کل، غل، اس، دم، تم، گن، ان، بن، سن، چن، گڑ، مڑ۔ یہ لفظ ہیں۔ آگے ہے جملے، تو جملے دیکھ لیجئے۔ چپ رہ، مت مڑ، مت رک، مت سن، پل پر چل، غل مت کر، گم مت کر، پل پر رہ۔ تو یہ یہاں تک کا سبق تھا جس کو ہم نے بہت مختصر وقت کے اندر آپ کے سامنے پیش کیا، اور امید کرتا ہوں کہ زبر کو جزم کے ساتھ، زیر کو جزم کے ساتھ اور پیش کو جزم کے ساتھ ملانے کا طریقہ آپ نے اچھی طرح سے سیکھ لیا ہوگا۔ آپ جتنا بھی اس کو بار بار یاد کریں گے اور غور سے سن کر کے دیکھیں گے، ریپیٹ کریں گے، تو مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ اتنی تیزی کے ساتھ اردو پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ پھر نئی ویڈیو کے ساتھ۔ دیجیے ہمیں اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔